پھر اراؤنڈ 3 بجے میں رات کے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جاتی ہوں. میں ایک کمپلینٹ کرتی ہوں جو ایکسپیڈائٹ نہیں کرتے ہیں کہ میں اس کی ساری رات صبح 7 بجے تک ہم اس کو روڈوں پہ ڈھونڈ رہے تھے. اتنے میں ہی میں یہ ارمغان کو بھی کال کرتی رہی جس پہ یہ اریٹیٹ بھی ہوتا تھا. وہ بڑا پینک ایک اس نے کہ ہو از دس، مطلب پک اپ مائی کال رائٹ ناؤ کر کے اس نے مجھے میسج کیا. میں نے جان کے نہیں اٹھایا. پھر صبح 8:30 بجے کال آتی ہے اور یہ کافی بدتمیزی کرتا ہے. 24 کی یہ بات ہے. سارے مصطفیٰ کے فرینڈس نے آ کے خود بولا کہ آنٹی اس نے مصطفیٰ کو ڈائریکٹ دھمکیاں دی ہیں ملٹیپل ٹائمز. مصطفیٰ کی رفٹس کا اس کے ساتھ مجھے بچوں نے فرینڈس نے ہی بتایا کہ کوئی گاڑی کی ریس ہوئی، اس میں ارمغان ہارا، وہ بہت چڑھا اور بہت ہی اس نے کوئی ریشلی مصطفیٰ کے ساتھ بیہیو کیا. پھر اس کے ہی کمرے سے، اس کے گھر سے میرے بچے کا فون مل رہا ہے، اس کا بلڈ سٹینز کے ڈی این ایز میچ ہوئے ہیں، آئی وٹنس ہے. مطلب قانون جو اندھا ہے لیکن وہ اس کو وٹنسز پہ تو بلیو کرتا ہے نا. وہ دوستوں کا دوست تھا، کسی دوست کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ، ٹائر پنکچر، یہ سوتے ہوئے اٹھ کے بھاگ کے جاتا تھا. ہی واز جسٹ اے کال اوے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علیمہ خان. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk. مصطفیٰ عامر کا جو آج کل کیس ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم چینل کی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے مقتول کی والدہ وجیہہ عامر. وجیہہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی. سب سے پہلے تو بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور آئی کین فیل کہ آپ کتنی مشکلات سے گزر رہی ہیں. اور دوسرا میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کتنے حوصلے اور ہمت سے آپ اپنے بیٹے کی آواز اٹھا رہی ہیں اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. ہائیلی اپریشیٹڈ. تو تھینک یو. ود اے ویری ہیوی ہارٹ میں یہ انٹرویو سٹارٹ کر رہی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں یہ انسیڈنٹ کیسے ہوا اور کیا واقعہ پیش آیا کہ آپ کو تھانہ جانا پڑا، اور آپ کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں اطلاع کیسے ملی تھی؟ جی مجھے مصطفیٰ کی مسنگ کے بارے میں آپ بگننگ سے پوچھ رہی ہیں. تو مصطفیٰ جو ہے 6:40 پہ جیسے بچے شام میں نکلتے ہیں، ہی لیفٹ ہوم. میں باہر ہی پورچ میں تھی، یہ میرے سامنے سے گیا ہے. اس کے بعد 7:10 پہ میرے چھوٹے بیٹے کی سے بات ہوئی ہے. اس کو لگا کہ وہ کچھ لڑکوں کے ساتھ ہے. 7:30 بجے میں نے اس کو فون کیا تو اس کا فون مل نہیں رہا تھا. پھر میں نے کہا اچھا چلو میں ملاتی ہوں تھوڑی دیر میں. پھر ہر 10 منٹ 15 منٹ میں فون ملاتی رہی. بائی 9:30 اس کا فون بالکل نہیں، کسی طرح سے بھی نہیں. نہ اس کا نوکیا فون، نہ اس کا واٹس ایپ کال، مطلب جو سم جس میں تھی وہ والا فون بھی نہیں مل رہا تھا، اور اس کا دوسرا فون واٹس ایپ کال بھی نہیں مل رہی تھی جس نے مجھے الارم دیا کہ سم تھنگ مائٹ ہیو گون رانگ ود ہیم. کہ میں نے اس کے فرینڈس کو کال کرنا شروع کیا. تو اس کا جو ایک بہت کلوز فرینڈ ہے اس نے سب سے پہلے اس نے کہا آنٹی 7:55 سے میں بھی کال کر رہا ہوں اور مجھے ملنا تھا. تو جو ہے فون نہیں لگ رہا ہے. بس پھر 1 آدھ گھنٹہ ہم نے اور ویٹ کیا، کال اسی طرح اس کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ دوستوں کو میں ریچ آؤٹ کرتی رہی. پھر ہم لوگوں نے لٹرلی ہم لوگ اس کے فرینڈس، میں، اس کے والد، اس کا بھائی، سب ہم لوگ نکل پڑے. وی لیفٹ ٹو سرچ فار ہیم ان ہاسپٹلس. اور پھر اراؤنڈ 3 بجے میں رات کے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جاتی ہوں. میں ایک کمپلینٹ کرتی ہوں جو ایکسپیڈائٹ نہیں کرتے ہیں کہ میں اس کی ساری رات صبح 7 بجے تک ہم اس کو روڈوں پہ ڈھونڈ رہے تھے. 7 کو 12 بجے فائنلی وہ ایک کمپلینٹ نمبر دیتے ہیں مجھے CPLC میں، جو میں سبمٹ کرتی ہوں. بار بار یہ کہیں گاڑی کے ساتھ غائب ہے، بچہ خود ہی کہیں گھومنے چلا گیا ہے. میں ان کو یہ اس رات سے ہی بول رہی ہوں کہ میرا بچہ اتنا ارسپانسبل نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی انفارم کیے بغیر جائے. اور اگر وہ ڈیفینس میں ہی ہے تو وہ مجھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دوست کو، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کبھی نہیں ہوتا تو کوئی نہ کوئی دوست اس کو ریچ آؤٹ کر کے مجھے بتا دیتا ہے آنٹی یہاں پر ہے، یا اس کو میسج پہنچ جاتا ہے کہ گھر پہ کال کر لو. تو اٹ واز ویری ان لائک سچویشن. پھر میں جاتی ہوں پولیس اسٹیشن 2 گھنٹے.
انسسٹ کر کے میں FIR کٹاتی ہوں اور پھر میں ویٹ کرتی ہوں کہ کوئی کارروائی ہوگی اس کے بعد تو نیکسٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 20 days میں کس طرح سے پولیس کے لیے سب کے پیچھے میں رلتی رہی ہوں کہ آپ لوگ ڈھونڈ نہیں رہے ہو. اس کے علاوہ ہم خود بھی ڈھونڈ رہے تھے. پھر ان دا مین ٹائم میں مصطفیٰ کے دوستوں کو ہر دوسرے تیسرے دن سب دوستوں کو کال کرتی تھی, کچھ چیٹ کھولو دیکھو کیا ہوا. پھر بات ہوئی, کس کی لاسٹ بات ہوئی, 2 فرینڈس نے بتایا اس کی لاسٹ بات ان کی 6:30 بجے ہوئی تھی اور 9:30 بجے انہوں نے ملنا تھا. اتنے میں ہی میں یہ ارمغان کو بھی کال کرتی رہی جس پہ یہ اریٹیٹ بھی ہوتا تھا. جب 24 کو میری اس سے لاسٹ صبح 8:30 بجے اس نے کال بیک کیا تھا, مطلب میں یہی اس فون کھول کے میں دیکھ رہی تھی اور میرے پاس کیونکہ مصطفیٰ کی میرے نام کی سم تھی, میں نے نکلوا لی, فون میں دوسرے ڈال لی اور سارے کانٹیکٹس ریکور ہو گئے, بہت ساری چیزیں ریکور ہو گئیں. تو یہ بہت میں اس سے فون کر کے یہ فون نہیں اٹھا, اس نے کال بیک کیا, میں نے فون نہیں اٹھایا تو وہ بڑا پینک ایک اس نے کہ ہو از دس, مطلب پک اپ مائی کال رائٹ ناؤ کر کے اس نے مجھے میسج کیا, میں نے جان کے نہیں اٹھایا. پھر صبح 8:30 بجے کال آتی ہے اور یہ کافی بدتمیزی کرتا ہے. 24 کی یہ بات ہے. اس پہ میں کہتی ہوں کہ کیوں نہیں مصطفیٰ کو تم جانتے ہو, تم نے کیوں نہیں مصطفیٰ کو دیکھا ہے, ایسے کیسے تم کہہ سکتے ہو. مطلب تھوڑا ہم لوگ کا ایکسچینج آف اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں ہارشلی. پھر یہ میسج کرتا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں آپ کے بیٹے کو کوئی نہیں جانتا, XYZ, یہ ایک لمبا سا میسج کر کے مجھے بھیج دیتا ہے. آپ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ارمغان پہ شک کیوں گیا؟ جی ارمغان پہ شک اس لیے کیا کہ میں نے ارمغان کا پہلے نام کبھی نہیں سنا تھا. مطلب یہ بس یہ غلط نہیں, یہ شراز اور ارمغان شاید دوست ہیں, مصطفیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو ڈیفینس کے ایک کراؤڈ میں ایک بندہ انٹروڈیوس ہوا پچھلے 8 مہینوں سے, اور وہ اپنے ایک پتہ نہیں گاڑیوں کی وجہ سے یا اپنے 20 گارڈوں کی وجہ سے ایک پاپولر ہو جاتا ہے. مجھے سارے بچوں نے, سارے مصطفیٰ کے فرینڈس نے آ کے خود بولا کہ آنٹی اس نے مصطفیٰ کو ڈائریکٹ دھمکیاں دی ہیں ملٹیپل ٹائمس, پلیز آپ اس کو چیک کریں. لٹرلی فرام 3rd 4th day we nominated him and his 1-2 لوگ اور تھے جن کو میں نے نامینیٹ کر چکی ہوئی تھی, بٹ آف کورس نو ایکشن واز ٹیکن. پھر 24 کو رینسم کال یہ آتی ہے مجھے رات, اٹ واز ارلی مارننگ 25th at 4. 4 ہفتہ اس کا سلسلہ چلتا ہے, ایز اف اٹ واز اے ڈائیورژن واٹ ایور فرام US نمبر. اگین ہی واز آلسو یوزنگ اے US نمبر. ہم لوگ, مجھے یہ سسپیکٹ اس لیے اس رینسم کال کا یہ لگا کیونکہ کڈنیپرز اتنے ہائی ٹیک نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اسکائپ سے جا کے یا کسی بھی طرح سے US کا نمبر بائی کر کے یا کچھ کریں. آپ اتنے ہائی ٹیک ہمارے کڈنیپرز کو انٹرنلیس کوئی ہائی ٹیک پیچھے بیک ہو ان کی, اس کے یہ سب چیزیں, میرا AVCC کو کیس ٹرانسفر ہو جاتا ہے رینسم کال کی وجہ سے, اور وہ ایکٹیولی دے اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. ہم لوگ کو بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی پتہ تھیں, ہم لوگوں نے CPLC نے ورک آؤٹ کی ہوئی تھیں, تو ودن 10 days پہ یہ کیس کریک ہوا اور پھر آگے آپ کو پتہ ہے جو ہوا. یہ تھوڑا ارمغان اور مصطفیٰ کی دوستی کے بارے میں بتائیں. آپ کو پہلے سے اس دوستی کے بارے میں پتا تھا یا آپ کو ارمغان مصطفیٰ بتاتا تھا کہ جان کی دھمکیاں کوئی مجھے دے رہا ہے, میری خطرے میں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. مصطفیٰ کی رفٹس کا اس کے ساتھ مجھے بچوں نے, فرینڈس نے ہی بتایا کہ کوئی گاڑی کی ریس ہوئی, اس میں ارمغان ہارا, وہ بہت چڑھا اور بہت ہی اس نے کوئی ریشلی مصطفیٰ کے ساتھ بیہیو کیا. پھر 2-3 دفعہ کہیں مصطفیٰ ریسٹورینٹ میں اپنے اپنی فرینڈس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, یہ آیا, اس نے کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی, مصطفیٰ بیچ میں آیا, اس نے مصطفیٰ کو بہت برا تھریٹ کیا. پھر اگین دیر از اندر ایشو جو ایک سرکولیٹ بھی ہو رہا ہے, میں اس پہ ابھی کامنٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں, کائنڈلی آپ اس کے بارے میں پوچھیے گا بھی نہیں. سپوزٹلی انسٹیگیٹ اسی نے ہی اس سچویشن میں ایڈ آن کیا, اور مطلب کچھ
دوستی والا معاملہ ان کا بالکل نہیں تھا. اور میں نے 5 تاریخ کا ایک اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا جس میں مصطفیٰ کو ارمغان کنٹینیوسلی مس کالیں، ویڈیو کالز، ٹیکسٹ کر رہا ہے جو کہ اس نے اوائڈ کیے. اور 6 کو جو ہے وہ ایک دم سے اٹھ کے مصطفیٰ لیفٹ ان نائٹ سوٹ. مصطفیٰ ایسے نہیں نکلتا ہے گھر سے 6:40 پہ، مطلب ہی واز ہوم، اور 6:40 پہ وہ اٹھ کے ایک دم. دس از ون ریزن آئی اسٹارٹیڈ کالنگ ہم کہ مصطفیٰ آپ ایسے اٹھ کے ایک دم سے چلے گئے ہو، کیا ہوا ہے؟ تو مجھے آپ پلیز کال کرو. ایسے کر کے میں نے اس کو یہ ریچ آؤٹ اسی لیے کر رہی تھی. تو اس کے بعد سلسلہ جو شروع ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. جی آپ کی نا ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ارمغان اور شیراز ان کے ساتھ اور لوگ بھی ملے ہوئے ہیں، کیونکہ جس گاڑی پہ وہ لے کے گئے تھے اس گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی، شیشے کالے تھے، اور وہ 7 چیک پوسٹ سے گاڑی گزری ہے، اس گاڑی کو روکا بھی نہیں گیا. تو یہی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ اور لوگ ملے ہوئے تھے. تو وہ کون اور لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہی تو میں ان سے یہ تو یہ بتائیں گے نا. یہ چیز تو میرے میں تو اس چیز کو اسپیکولیٹ ہی کر سکتی ہوں نا، بیکاز ڈاٹس تو کوئی کنیکٹ کرے گا نا. تھرو آؤٹ مجھے اس گاڑی کے نمبر پلیٹ نہ ہونے پہ، کالے شیشے نہ ہونے پہ یہ بولا گیا کہ جی ایسے یہ گاڑی ڈھونڈنا ناممکن ہے، کیمراز میں نہیں آئے. تو وہ ایک ڈیفینس سے نکل کر دوسرے پروونس میں چلی گئی ان نوٹسبلی. تو مطلب آپ خود سوچو، از اٹ پاسبل کہ انہوں نے وہ جگہ اتنی مارک ہی تھی نا کہ ہمیں کہاں لے کے جانا ہے اس گاڑی کو اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ وہ 40 days تک ان نوٹسبل ہی رہی اور وہ واپس بھی پیدل آ گئے. از اٹ ہیومنلی پاسبل؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. اچھا کل آپ کا انٹرویو ہوا اور وہ میں سن رہی تھی، آپ کہہ رہی تھی کہ ارمغان یہ کہتا رہا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن ابھی دیکھیے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کورٹ سے جہاں پہ وہ مکر گیا کہ میں نے اس کاروائی کا کوئی حصہ نہیں ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. جی اسٹیٹمنٹس تو جب میں نے فیک نیوز سمجھ کے اگنور کر دیا تھا، جب اس نے فرسٹ ڈے اس کو پکڑا گیا تھا، اس نے بہت ساری دفعہ ڈفرینٹ طریقے بولے کہ اس طرح مار دیا، اس طرح مار دیا، اس طرح مار دیا. اس کے بعد پھر یہ جج صاحب نے موقع ہی نہیں دیا ہمیں مزید پوچھنے کا اور اس کو بچا کر ڈیفینڈ کر کے جو ہے وہ جیسی کر دیا کہ اب وہ پوری اپنے ایک اس میں آ گیا کہ مجھے کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ ہم اس چیز کو، اس کے سارے وٹنسز کو، ایویڈنسز کو اگنور کر دیں؟ کل میں عامر منصوب صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے ایکسپریس ٹی وی پہ، جس پہ ان کی والدہ کا انہوں نے مینشن کیا کہ ارمغان کی والدہ نے ایڈوکیٹ صاحب کو اپروچ کیا اور کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ملٹیپل مینٹل ایشوز میں ہوتا ہے جب وہ نشے میں ہوتا ہے. اور تو آپ جو ہے وہ دیکھیں یہ معاملہ اس کا کیس کا، یا آئی ڈونٹ نو واٹ واز اٹ اباؤٹ، بٹ والدین کو پتہ ہے کہ اس کے مینٹل ایشوز ہیں. اس مینٹل ایشوز میں آپ کہتے ہیں کہ وہ انسان ایک بچے کا، ایک لڑکے کا اتنا بروٹل مرڈر کر دیتا ہے، ٹارچر مرڈر کرتا ہے، اور مطلب اس کے ہی کمرے سے، اس کے گھر سے میرے بچے کا فون مل رہا ہے، اس کا بلڈ سٹینز کے ڈی این ایز میچ ہوئے ہیں، آئی وٹنس ہے. مطلب قانون جو اندھا ہے لیکن وہ اس کو وٹنسز پہ تو بلیو کرتا ہے نا. ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمیں صرف نظر آ رہا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، بٹ جو وٹنسز ہیں، جو ایویڈنس ہیں، وہ تو قانون فالو کرتا ہے نا. جی رپورٹ کے مطابق نا اس کیس میں ایک لڑکی انوالو ہے جو کہ اب ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں. تو ہم اتنا ذکر تو نہیں کریں گے، بس اتنا میں پوچھنا چاہوں گی کہ انویسٹیگیشن میں ان کا ہونا بھی تو بہت ضروری ہے، بیکاز شی از پلئنگ دا مین رول. جی ہونا ضروری ہے، لیکن میں کچھ کیا کہوں جی، شاید مجھے اس وقت یہ مینشن نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ایز دس ہول سچویشن واز انسٹیگیٹڈ بائی ہر ایز ویل. یہ اب فردر یہ لوگ اس کے بارے میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، میرا کام بتانا تھا، ان کو سوتے ہوئے ان کو جگانا تھا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ تو اب ان کو ہی پتا ہو. اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ پولیس کوآپریٹ کر رہی ہے جس طرح تفتیش چل رہی ہے، آپ مطمئن ہیں؟ اے وی سی 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 پی ایل سی یس، کیونکہ آئی جی صاحب نے اور سی ایم صاحب نے خود نوٹس لیا ہے، ان کے اپنے بندوں پہ فائرنگ ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک مطلب اسٹینڈ آف ہو کے
जो है वो 4 घंटे तक वो मुस्तकिल फायर करता रहा। 3 पुलिस एहलकार जो है वो इंजर्ड हुए, और वो उसका जो है उसको क्योंकि जिंदा पकड़ना था, उसके पास मेरे मुस्तफ़ा की इंफॉर्मेशन थी। तो अभी तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन बस मुझे नहीं समझ में आ रहा, मर्डर हुआ है मेरे बेटे का, मर्डर हमने पकड़ लिया है, उसके बाद विटनेसेस विद एविडेंस मेरी स्टैंडिंग है, फिर भी मुझे जो है वो सप्रेस किया जा रहा है। ये इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों, वाई, वेयर इज जस्टिस। जी आपको पता है हमारे मुल्क में जस्टिस जो है वो बड़ा स्लो एंड स्टडी चलता है प्रोसेस, लेकिन इस तरह की काफी केसेस पहले हो चुके हैं और विक्टिम की फैमिली पे दूसरी फैमिली ने हमेशा इनडायरेक्टली दबाव डाला है कि आप सुलह कर लें या केस को डिसमिस कर लें, डील कर लें। तो ऐसा कोई प्रेशर आप पे अभी तक आया है? जी आया तो नहीं है, और ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अप्रोच आई भी नहीं है, और मैं पहले ही एक चीज क्लियर कर दूं कि दिस इज, इट विल बी एन अनएक्सेप्टेबल फॉर एनी ऑफ अस। ठीक है। विद हैवी हार्ट में एक और बात आपसे पूछती हूँ, मुस्तफा बेटा कैसा था? मुझसे मेरा बहुत प्यारा बेटा था। मुस्तफ़ा वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। आप लोग जाके, मेरा दिल चाहता है कि मैं सबको उसकी वो पिक्चर दूं। ही वॉज द काइंड ऑफ अ पर्सन जो बाहर अगर स्ट्रे एनिमल भी कोई इंजर्ड रोड पे नजर आ जाता था तो वो आधी रात में भी उठ के उसको लेकर जाता था डॉक्टर पे। वो दोस्तों का दोस्त था। किसी दोस्त की गाड़ी का एक्सीडेंट, टायर पंक्चर, ये सोते हुए उठ के भाग के जाता था। ही वॉज जस्ट अ कॉल अवे। वो पढ़ रहा था, उसके 3 मंथ्स रह गए थे ग्रेजुएशन में, उसको यहाँ नहीं रहना था। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज इन मलेशिया फॉर अ ईयर। कोविड में वो यहाँ पे आके फंस गया था, फिर हमने उसकी यहाँ पढ़ाई कंटिन्यू कराई थी। ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। ही वॉजंट अ पर्सन द टाइप दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे हिम। He was a gem of a person. आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई मतलब मुस्तफा के साथ जो आपको याद? मुस्तफ़ा मेरे सामने ही खाना खा रहा था। उसकी आदत थी, वो घर से जब निकलता था थोड़ा सा खा पी के निकलता था। वो मेरे सामने ही फोन पे बात कर रहा था, साथ साथ खाना भी खा रहा था। साथ मैंने उसको पॉकेट मनी पकड़ाई। वो निकला सामने से, मेरे स्माइल करता हुआ निकला, हुडी पहन कर। और मुझे नहीं पता था, आई विश मैं उसको उस वक्त बिठा लेती अपने पास, मैं रोक लेती, कुछ कर लेती। आई स्वेयर आई रिग्रेट दैट मोमेंट। मैंने दिल में आयतल कुर्सी पढ़ के, उसको एक आदत थी मेरी, मैंने वो जब जा रहा था मैंने दिल में आयतल कुर्सी पढ़ी, और वो मेरे सामने हंसता हुआ निकल गया। अभी दैट्स इट। मुस्तफा ने आपको फील होने दिया कि कुछ गड़बड़ है, मतलब कोई दोस्तों की तरफ से थ्रेट आ रही है? मुस्तफा हैड बीन वेरी बिजी सिंस 20th December। उसके बहुत सारे, किसी फ्रेंड की शादी, किसी की एंगेजमेंट, किसी के का कुछ चल रहा था। मुस्तफा गॉट फ्री ऑन संडे। कोई एक लास्ट इसकी फ्रेंड की मेहंदी थी, और जो है वो मुझे, वो बहुत खुश था। मतलब इतना बिजी और हैप्पी वो चल रहा था इस 10 दिनों में, कि सिर्फ हम उसका कि मेरे कपड़े तैयार करके रख दें, मैंने यूं जाना है, मेरा ये है। काफी वो तो बहुत बिजी था। मुझे कुछ नजर ऐसा इन 10 दिनों में बड़ा हैप्पी टाइम जा रहा था उसका। कि आपके और कितने बच्चे हैं? आई हैव अनदर सन। अच्छा, तो उनके ऊपर भी इस वाकये के बाद बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा। जी उसके ऊपर जरूर पड़ा, बट ही आई हैव नॉट केप्ट हिम हियर। ठीक है। ठीक है, आपने उसे बाहर भिजवा दिया। जी। अच्छा, आपको अब जिस तरह देख रहे हैं अरमान के वालिद जो हैं वो मीडिया टॉक कर रहे हैं और उनकी थोड़ी बड़ी अब नॉर्मल सी बॉडी लैंग्वेज है, और वो जो है अपने बेटे को बड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं उसके एक्ट को भी। तो आपको क्या लगता है कि उनकी तरफ से आपको थ्रेट कॉल्स या कोई इस आपके लिए कोई खतरा है उनकी तरफ से? जी अपनी मेरी हिफाजत, मेरी फैमिली की हिफाजत अल्लाह करेगा। ठीक है। वो उन्होंने अभी तो मुझे नहीं लगता मैं डरने वाली हूँ, है या नहीं है मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूँगी अभी। लेकिन मैं डरने वालों, हम लोग डरने वालों में से नहीं है। ना मेरा मुस्तफ़ा डरने वाला था, वो अरमकान से कभी भी नहीं डला। हालांकि जो उसके 20-20 गार्डों का वो एक उसने रखा हुआ था, और उसका जिस तरह से वो था, ना वो डरा ना मैं डरूंगी।
की तरफ से अभी तक आपको कोई मैसेज भी नहीं आया उनके किसी? नहीं नहीं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बता दें, आपको क्या उम्मीद है, आपको इंसाफ मिलेगा? मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। मोर पावर टू यू, और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।